ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال عز وجل في الموضع آخر فمن جاء في حسنة فله عشر أمثالها۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں سے اپنی رحمت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، اور تم اس کے لیے اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کوشش کرو۔ اور ہر وہ شخص جو اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے، من جاء بحسنۃ، ایک نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 10 نیکی عطا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص من جاء بسیئۃ، اگر کوئی ایک برائی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں یرفع اقلامہا 6 ساعات، اپنے قلم کو اٹھا لو تم 6 گھڑی تک۔ یعنی میرا بندہ اگر کوئی گناہ کیا، 6 گھڑی کا لفظ ہے، ساعت کا لفظ ہے، وہ 6 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، کہ اتنے دیر تک اگر میرے بندے نے کوئی گناہ کیا اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو بغیر لکھے ہوئے اس کے گناہ کو تم ختم کر دو، مٹا دو۔ لیکن اگر اتنی مہلت ملنے کے بعد بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ مثلہا، اسی کے مثل، یعنی ایک گناہ تم لکھنا اگر کوئی گناہ کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اس چیز کا وعدہ کیا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اس کی رحمت کی امید کرنا چاہیے، کیونکہ مومن کا معاملہ 2 چیزوں کے درمیان ہے، ایک امید، ایک خوف۔ امید اس چیز کے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کریں گے، خوف اس چیز کے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں بھی داخل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پہلو میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں امید کے پہلو کو غالب رکھنا ہے،
کیوں غالب رکھنا ہے؟ اتنا بھی ہم امید نہ کر بیٹھے کہ ہمیں اللہ رب العالمین جنت میں ہی داخل کریں گے، ہمیں کچھ نہیں کریں گے، اور اتنا بھی خوف زدہ نہ ہو جائے کہ خوف کھاتے کھاتے ہم اللہ رب العالمین کے ہم جنت کی امید ہی چھوڑ بیٹھے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں ان رحمتی تغلب الغضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ غالب ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کے ذات سے اچھی امید کرتے رہنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص جو بہت گناہوں میں ملوث ہے، بہت زیادہ گناہ کر چکا ہے، ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری پوری زندگی تو گناہ میں گزری، کیا اللہ رب العالمین میرے بھی بخشش کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت وضو کرو اچھے سے، 2 رکعت نماز پڑھو، اس نماز میں تم ادھر ادھر کی کوئی چیز نہ سوچنا نہ کہنا، اور اپنے رب کو حاضر مان کر اپنے رخ کو قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑھنا، اور ہاتھ اٹھا کر یہ کہنا یا ربی یا ربی میرے گناہوں کو تو بخش دے۔ اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ وہ شخص، ان کا ایمان بہت اچھا تھا، وہ کسی چیز کو چھپاتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے زندگی میں تو بہت فسق و فجور بھی کیے، دھوکے بھی دیے، وغدراتی وفجراتی، کہ اللہ اسے بھی معاف کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وغدراتی وفجراتی، تمہارے دھوکے بھی، تمہارے فراڈ بھی، تم نے جو کیا ہے فضور، ہر ایک چیز کو تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر سچی نیت سے اس عمر میں پہنچ کے بھی تم بڑھاپے میں اگر کھڑے ہو کر کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں اچھی امید کرنی چاہیے۔ اور یہ جانیے اشہر الحرم، یہ حرمت والے مہینے ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ابھی ہم حرمت والے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو حاجیوں کا مہینہ ہے، ضیف الرحمن، رحمان کے مہمان، جسے اللہ رب العالمین اپنے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے طرف، بیت اللہ کی طرف، وہ اللہ کے مہمان ہوتے، جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا۔ مالداروں نے اپنے پیسے کے ذریعے سے حج کرنے چلے گئے، لیکن اگر جو شخص مالی صلاحیت بھی ہے، جسمانی صلاحیت بھی ہے، لیکن ابھی تک وہ حج کے لیے نہیں نکل رہا، اس سوچ میں کہ ابھی کچھ ہمارا کام باقی ہے گھر کا میں کر لوں، کچھ دکان کا کام باقی ہے کر لوں، بچوں کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے اسے کر لوں، اس کے بعد میں جاؤں گا، تو وہ شخص جو ہے وہ گناہ میں ملوث ہے۔ حضرت عمر فاروق نے تو ایک بڑی بات کہہ دی کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے مالی اور جسمانی، اور ہر کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ حج میں تاخیر کرتا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو بھیجوں تاکہ ان لوگوں کو دیکھے اور ان سے جزیہ ٹیکس وصول کرے، کیونکہ یہ مسلمان نہیں۔ فاستعجلوا الحج، حج کے لیے جلدی کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں من استطاع علیہ السبیلا، جس کو حج میں جانے کی طاقت ہو گئی اسے فوراً نکلنا چاہیے۔ اور حضرت عمر کا ایک دوسرا قول کہ جو شخص حج کے لیے نہیں نکلتا ہے سہولت ہونے کے باوجود بھی، اللہ اسے ایسی ایسی مصیبت، پریشانی، بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر وہ جا نہیں پاتا۔ لیکن اللہ کے بہت سارے ایسے بھی بندے ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ وہ بھی حج میں جائے، وہ بھی عمرہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے مالی صلاحیت سے نہیں نوازا۔ تو کیا اللہ رب العالمین کی رحمت ایسی ہے کہ وہ شخص اس ثواب سے محروم ہو جائے گا؟
آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کی رحمت سے حج اور عمرہ کا ثواب پانے والے لوگ۔ یہ کون لوگ ہیں جسے اللہ رب العالمین حج اور عمرہ کا ثواب بغیر بیت اللہ جائے ہوئے بھی اس کو اس کے گھر پہ، اس کے شہر میں اللہ رب العالمین عطا کر دیتے ہیں؟ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے۔ پہلا وہ شخص من توضأ فی بیتی، کہ جو اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، ثم خرج الی المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے، الی المکتوبہ، فرض ادا کرنے کے لیے، کاجرہ کالحاج محرم، اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ایک محرم احرام باندھ کر حج کرنے جاتا ہے، اور وہ شخص جو اس نیت سے نکلتا ہے کہ ہم فرض ادا کرنے جا رہے ہیں، وہ فرائض کو ادا کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کا اجر اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسا لکھا جاتا ہے جیسے حج کرنے وہ نکلا۔ ہماری نیت صرف یہ ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کے فریضے کو ادا کرنے جا رہے ہیں خوشی سے۔ آج مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ میں مختصر سا کچھ ایسے آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں کہ جو شخص مسجد میں آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، اسے کیا کیا اللہ رب العالمین انعام سے نوازتے ہیں۔ کہ جو شخص بھی مسجد آتا ہے نماز کے لیے، پہلا تو اسے کہ الحج حاجی والمحرم، حاجی اور محرم کی طرح اسے اجر دیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص اذا خطوۃً، جب اپنے قدم کو وہ اٹھاتا ہے، ہر ایک قدم کے بدلے ایک گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، ایک درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ تیسرا انعام اللہ رب العالمین یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، صحیح جامع کی روایت کہ اپنے گھر سے نکلا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، جماعت میں شامل ہونے کے لیے، اور وہ شخص نکلتا ہے، کوئی پریشانی اس کے ساتھ اچانک آ جاتی ہے، بارش ہونے لگتی ہے، ٹریفک میں پھنس جاتا ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جب مسجد پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوگ یا تو نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ چکے ہیں۔ اس کی خوبصورت نیت اور اس افسوس میں کہ میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، میں یہ اجر لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا، وہ خود سے نہیں، اس کو کسی مشکلات نے روکا، نہیں آنے دیا۔ کحجر مسلین، حدیث کا لفظ ہے کہ اس وقت کے نماز میں جتنے نمازی ہے، ہر ایک کے اجر کے برابر اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں وہ اجر لکھتے ہیں جو اس خوبصورت نیت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر ہر روز لیٹ نہیں کرنا کہ دکان میں بیٹھے ہوئے جان بوجھ کے کسٹمر آ گئے، چلو اسے ڈیل کر لیتے، چلو لیٹ سے نکلیں گے، ثواب تو یہ جس کی نیت یہ ہو کہ میں پہلے صف میں حاضر ہوں، اور وہ اذان ہونے کے ساتھ ہی نکلتا ہے لیکن مسجد بر وقت نہیں پہنچ سکتا، اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مصلی ہے، 400 ہے، 500 ہے، ہر ایک کے بدلے جتنا اجر ملے گا اس ایک انسان کو ملے گا، کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کم کر کر کچھ تھوڑا تھوڑا کاٹ کر اسے دے دے، نہیں، ہر ایک کے جس نیت ہوگی اتنا اسے اجر ملے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے آتا ہے، صبح شام کے نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العالمین اس کی مہمان نوازی کریں گے، اللہ رب العالمین کا وہ خصوصی مہمان ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے ہر ایک قدم کے بدلے 10 نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک قدم رکھتا ہے تو اسے 10 نیکی لکھی جاتی ہے، یعنی ہر ایک قدم پہ 10 نیکی اسے ملتی ہے۔ یہ صرف فرض نماز میں حاضر ہونے والے، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں فرض ادا کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتنا اجر اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو حج کی نیت کو لے کر کہ حج کا ثواب اور عمرے کا ثواب وہ کیسے پالے۔ من صلی صبح، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے،
ثم انتظروا، پھر وہ انتظار کرتا ہے اور وہ چاس کی نماز پڑھتا ہے، یہ نیت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاس کی نماز پڑھتے تھے، مجھے بھی چاس کی نماز پڑھنی چاہیے۔ چاس کا وقت ہے کہ سورج جب نکلنے کے بعد تھوڑے اوپر پہ آ جائے، یعنی اس کی گرمی بڑھ جائے، جیسے ابھی سورج اگر مان لیے کہ 5:15 میں نکل رہا ہے تو وہ 7:30 میں 7:30 8 بجے تک وہ نماز پڑھتا ہے، اسے چاس کی نماز کہتے ہیں۔ اگر وہ پڑھتا ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل اجرہی عمرتن، اس کے نام اعمال میں ایک مکمل عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو شخص اس نیت کے ساتھ ہر دن چاس کی نماز پڑھتا ہے۔ تیسرا وہ شخص، ایسے غریب جن کے پاس پیسے نہیں، جو بیت اللہ جا نہیں سکتے لیکن جانے کی خواہش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ من صلی صبح، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے، ثم انتظر، پھر انتظار کرتا ہے، ثم قام یصلی رکعتین، اور سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اشراق کی، اور وہ اس وقت سے اپنے جگہ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے فرض نماز پڑھ کر، فجر کی نماز پڑھ کر، اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، کوئی لغو باتیں نہیں، کوئی سلام نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ کا ذکر میں وہ لگا ہوا ہے۔ اور جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد وہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کَعَجْرِهِ تَامَّةٍ حج و عمرہ، کہ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا کر دیتے۔ ایک شخص حج کرنے گیا، حج کے ارکان 4 ہیں کہ نیت کرنا، اگر وہ بھول گیا، عرفات میں اسے 9 ذی الحجہ کو رکنا ہے، وہاں وہ نہیں جا پایا، یا طواف افاضہ یا طواف حج، صفا مروہ کی سعی وہ نہیں کر پایا، ایک رکن بھی چھوٹ گئی، حج باطل، پیسہ ختم، پیسہ خراب۔ اگر ایک رکن بھی چھوٹ گئی، اگر واجبات چھوٹ گئی تو دم دینا ہوگا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے مکمل حج اور عمرہ کا ثواب مل جائے، وہ فجر کی نماز کے بعد اپنے جگہ پہ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر کر اور اشراق کی نماز پڑھ کر اٹھتا ہے، مکمل اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں حج اور عمرہ کا ثواب لکھتا ہے۔ تو یہ ثواب ہم ہر روز حاصل کر سکتے ہیں، ہر روز ہم پا سکتے ہیں۔ ایک مالدار جس کو اللہ نے مال سے نوازا، وہ سال میں 1 مرتبہ حج کرنے جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان حدیثوں پہ عمل کرتے ہوئے 5 وقت کی نماز کا اگر پابند ہے، پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور مسجد میں حاضر ہوتا ہے، تو سال کے 12 مہینے میں ہر دن وہ 5 حج کا ثواب لے سکتا ہے، صرف اپنے فرض کو ادا کرنے کے بنا پر۔ تو یہ عمل کو آج حاصل کرنے کی ہمیں یہ امید نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، جس کی صداقت کے آگے تمام سچائی ختم ہو جاتی ہے، یہ صداقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، صحابہ کو اس چیز پہ یقین تھا کہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اسے مل کر رہے گا۔ آپ کو مکمل ایک حج کے عمرے کا ثواب تو ملے گا۔ علامہ ابن جہبی کہتے ہیں کہ جس حدیث میں بھی حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، یا جس سورہ کی پڑھنے کا ثواب ہے کہ جس نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا اسے ایک مکمل قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، قل یا ایھا الکافرون کو جس نے 4 مرتبہ پڑھا ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اگر وہ شخص پڑھتا ہے تو اسے ایک ثواب مل جاتا ہے ایک ختم کا، لیکن جو دیکھ کر پڑھتا ہے، کھول کر پورا قرآن ختم پڑھتا ہے اور اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، تو وہ ایک نہیں 10 ختم یا 700 ختم 70 ختم، اسے جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا زیادہ اجر اسے ملے گا جو پورے قرآن کو دیکھ کر ختم کرتا ہے۔ لیکن جہاں پر ایک کا ذکر ہے تو وہ ایک آپ کے نام اعمال میں ختم کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو جہاں پر حج کا یہ ثواب ہے کہ ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے، وہ ایک آپ کو ملے گا، لیکن جو شخص کرنے جاتا ہے اور ہر طرح کے فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حج مبرور کر کر لوٹتا ہے، ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو۔
یہاں پہ موجود تمام لوگ، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے گھر کے زیارت نصیب فرمائے اور حج جیسے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بتلائی اس میں یقین کر کے جو شخص جو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو وہ اجر سے نوازتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص کہ جسے اللہ رب العالمین حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں، من غدا فی البیت، کہ جو صبح کے وقت میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، او یتعلم یا سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، اس نیت سے نکلتا ہے کہ میں دین کی کچھ باتیں سیکھوں یا سکھاؤں، اس نیت سے نکلتا ہے اور وہ کہاں آتا ہے؟ مسجد آتا ہے سیکھنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس نیت سے مسجد آتا ہے، جیسے آپ جمعہ کے لیے آ رہے ہیں، آپ مسجد میں کوئی پروگرام ہے تقریر کا، آپ اس میں آ رہے ہیں، نیت یہ لے کر کہ میں کچھ آج سیکھوں گا دین کی بات، کچھ مجھے اس میں عمل کروں گا، تو اس نیت سے اگر آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح جامع کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مکمل حج کا ثواب اللہ رب العالمین لکھ دیتے ہیں، صرف اس نیت کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں اس علم کے ذریعے سے اپنی جہالت کو دور کروں، میں یہ علم اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں، علماء سے قریب ہونا چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کو پہچانوں کہ میرا رب کون ہے، میں علماء سے اس لیے سوال پوچھتا ہوں کہ میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے دور تو نہیں ہو رہا ہوں، میں اس لیے مجلسوں میں حاضر ہوتا ہوں دینی مجلس میں تاکہ میں ان سے اپنے دین کو بہتر کروں، اپنی آخرت کو بہتر کروں۔ اس نیت سے اگر کوئی آتا ہے، اگر نیت یہ ہو کہ میں جاہلوں پہ فخر کروں، میں اس لیے علم حاصل کروں کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو، میں اس لیے علم حاصل کروں کہ میں یہ بتاؤں کہ دیکھو میں مدرسہ نہیں جاتا لیکن مجھے بھی اتنا علم ہے جتنا آپ کو علم نہیں، ان حدیثوں کو میں نے پڑھا ہے، 4 کتابیں پڑھ کر آپ ایک عالم کو نیچا دکھانا چاہے یا اس پہ فتویٰ کو آپ صادر کرے، یہ علم نہیں ہے، ایسا علم آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، چلتا تو ہے راستے پہ لیکن فرشتے اس کے لیے اپنے پر کو بچھاتے، اور اس راستے میں آنے میں اپنے گاڑی سے آ رہا، پیدل آ رہا، جتنے گرد اس کے جسم پہ پڑتے ہیں، اس کے چہرے پہ پڑتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا کل قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العالمین اس کے لیے کستوری اسے دیں گے، اتنے کستوری اسے ملے گی جتنا اس کو یہ گرد ملے گی۔ تو یہ علم کی فضیلت، یہ سیکھنے کے لیے اگر ہم آتے ہیں، نیت یہ ہو تو اللہ رب العالمین اس کی فضیلت، اس کے بدولت ہمیں وہ اجر دیتے ہیں۔ آج ہماری نیت خالص نہیں ہوتی، آج نیت خالص نہیں ہونے کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو ہم کتنے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حافظ ابن رجب حنبلی، ابن قیم جوزی یہ کہتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نیت کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے عمل کی وجہ سے بڑا اجر پا جاتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اجروں میں کچھ بھی نہیں پاتے ہیں صرف اپنی نیت کے بنا پہ۔ آج ہم کسی کی میت میں شامل ہوتے ہیں، کسی کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر شامل نہ ہو تو میرے دوست کے ابو ہے، کیا کہیں گے میرا دوست کہ میرے والد کے جنازے میں تم نہیں شریک ہوئے، اس کی میت میں تم نہیں آئے، میرا فلاں بھائی کہ جنازے میں تم نہیں آئے، میرا فلاں رشتہ دار میں تم نہیں آئے، اس نیت سے لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے اچھے لوگ تھے، ان کے جنازے میں ہم نہیں گئے، سارا معاشرہ گیا ہم نہیں گئے، لوگوں کے ڈر سے، یا لوگ اس کو کہیں گے کیوں نہیں آئے۔ اگر وہ شخص ایسے میت میں شامل ہوتا ہے تو وہ اس اجر سے محروم ہو جاتا ہے جس اجر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قرات 2 احد پہاڑ کے برابر اسے میت میں شامل ہونے کا جو اجر ملتا ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج اکثر ہمارے جنازے یہی ہے کہ نہیں شامل ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے، محلے کا آپ نہیں آئے، کون سے کام میں بیزی تھے، کیوں نہیں شامل ہوئے۔ نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم 2 قرات اجر لینے جا رہے ہیں۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو نام اعمال میں کل کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ نیت جب تک خالص نہ ہو کہ ہم مسجد اس لیے آ رہے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ اجر ثواب پانے کے لیے، جب تک آپ کی نیت خالص نہیں ہوگی وہ اجر سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ اسی طرح 5واں عمل
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ابو ہریرہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم کی، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضع فقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محتاج صحابہ جو تھے، قریب صحابہ جو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے ذهبوا اہل الدثور من الدرجات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تو ہم سے سبقت لے گئے، کس چیز میں؟ اپنے مال کے ذریعے سے بڑے بڑے انعام پا گئے۔ وَيَتَحَاجَدُونَ، وہ حج کرتے ہیں، وَيُجَاهِدُونَ، وہ جہاد کرتے ہیں، وَيَتَعَمَّرُونَ، وہ عمرہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے مال و دولت سے تو وہ تو یہ اجر پا لیے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے اسے مال و دولت سے جو نوازا ہے، ہم سے وہ بہت زیادہ اجر میں آگے نکل گئے۔ آپ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کس طرح سے ان کے اجر کو پالے؟ یہ نہیں کہا کہ کوئی ٹپس بتلائیے کہ ہم بھی اس طرح مالدار ہو جائیں، مقصد یہ تھا کہ ہم اس نیکی تک پہنچ جائے جو مالدار لوگ وہ کرتے ہیں، ہم بھی اس چیز کو کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، اگر تم اس کو عمل کر لو گے تو مالداروں کے طرح تم بھی حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، جہاد کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے اجر کے برابر تم پہنچ جاؤ گے۔ لِكُلِّ دُبْرِ الصَّلَاةِ، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اگر تم اپنے جگہ پہ بیٹھے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، ایک دوسری روایت میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر تم اتنے عمل کرتے ہو اپنے ہر فرض نماز کے بعد اپنے جگہ پہ بیٹھ کر، تمہیں حج اور عمرہ اور جہاد اور صدقہ خیرات ان جیسے اجروں سے تم کو اللہ رب العالمین نواز دیں گے۔ جو اس سے زیادہ کرے گا، زیادہ ذکر کرے گا، اس کو زیادہ اس کی فضیلت ملے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائے، وہ صحابہ جب نماز کے بعد رک گئے، مالدار جب نکلنے لگے تو دیکھے کہ آج یہ مسجد میں کیوں بیٹھ گئے، تو اس میں سے آ کر پوچھے خیر ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے تو جھوٹ بولنا سیکھا نہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کچھ بتایا آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء اگر پڑھتا ہے، اس کو یہ اجر ملتا ہے۔ اس شخص نے خود بھی پڑھا اور اپنے دو اور ساتھیوں کو کہا، سب آ کر پڑھنے لگے۔ دوسرے دن پھر وہ آئے غریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تو ہم سے سبقت لے گئے۔ بولا کیا ہوا؟ بولا اللہ کے رسول مالدار بھی پڑھنے لگے بیٹھ کر۔ تو آپ نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کسی مالدار بنائے، کسی غریب بنائے، تم اپنے عمل کے ذریعے سے وہ عمل کرو۔ تو یہ پتا چلا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد اپنے جگہ پہ بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی مکمل حج اور عمرے کا ثواب سے اسے نواز دیتے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس چیز کو ہم پا رہے ہیں، ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ من ادا مکتوبہ کلہ، کہ جو شخص فرض کی ادائیگی پوری طرح ادا کرتا ہے، کان لہو حجۃ والعمرہ، اس کو حج اور عمرہ کے برابر، نفل حج اور عمرہ کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ کون شخص؟ جو شخص 5 وقت کی نماز بر وقت پڑھتا ہے، سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض ہے اسے ادا کرتا ہے، زکوٰۃ اللہ نے مال دی ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ نے مال سے نوازا ہے تو حج کرتا ہے، اپنے فرائض کو پوری طرح ادا کرتا ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی یہ کہتے ہیں وہ شخص بھی جو اپنے فرائض کو پوری طرح ادا کرتا ہے، ایسا شخص بھی
پورے حج اور عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین سے لے لیتا ہے۔ تو جو خوش دلی سے، سچے دل سے کہ اللہ نے مجھ پہ یہ فرض کیا ہے نماز کو، مجھ پہ یہ فرض کیا ہے روزہ رکھنے کو، مجھ پہ فرض کیا ہے صدقہ خیرات کو، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے خوشی دل سے، اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں بھی حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس صحابی کے جب ابو موسیٰ کے ایک حدیث کے اس کی تشریح میں حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم ان دونوں کے جو قول ہے کہ وہ کہتے ہیں حافظ ابن رجب حنبلی وقال بعض سلف کف الحرام، حرام سے بچ جانا یہ کیسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو حرام کا ایک دانک سے بچ جاتا ہے۔ دانک کسے کہتے ہیں؟ درہم کے اگر 6 حصے کیے جائے کہ ایک درہم کو 6 پارٹ میں بانٹا جائے، اس کا ایک پارٹ کو دانک کہتے ہیں۔ حافظ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ اگر کوئی حرام سے بچ جاتا ہے، اگر وہ حرام سے حرام کے دانک ایک حصے سے، درہم کے ایک حصے سے اگر بچتا ہے تو 500 نفلی حج سے بہتر ہے۔ حرام مال سے اپنے آپ کو بچا لینا، سود ہو، دوسرے کا مال غصب کرنا ہو، قرض لیے ہو، کسی سے مال لیے ہو، کسی کی کوئی زمین ہو، جگہ ہو، جو چیز کو بھی حرام طور سے لیتے لوگ اور سوچتے ہیں کہ میں نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، وہ کہتے ایک دانک درہم کا 1/6 حصہ بھی اگر میرے مال میں ملا ہو اور میں 500 نفلی حج کیا ہوں تو وہ 500 کو اللہ رب العالمین نفلی حج کو قبول نہیں کرے گا۔ تو 500 نفلی حج کو کرنے سے بہتر کہ میں اس ایک دانک سے بچ جانا میرے نزدیک زیادہ بہتر عمل ہے۔ سلف صالحین کتنے اپنے حرام چیزوں سے بچتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لے، اپنے گربان جا کر ہر شخص دیکھ لے، کہیں ہمارے اعمال میں، ہمارے رزق میں حرام تو نہیں ملا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تو عبادت کر رہے ہیں، کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہو رہا، عبادت کی لذت ختم ہو گئی، کہیں حرام کی چاشنی تو نہیں ہے، کسی کا ہم نے تو حق نہیں مارا، اپنے بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے چچا، اپنے ماموں، خالہ، جو لوگ جو ہے جو دوسروں کو پیسہ کھا کر اس کے جگہ زمین کو ہڑپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں دیتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ ہم حج کر لیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، کہ قیامت کے دن ان کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور اس کا وہ حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ حرام مال سے آپ کون سے حج کر رہے ہیں؟ اللہ کیا قبول ہوگا تب تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم بچیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلف صالحین کو، صحابہ کو جو سکھایا، سید بن مسیب یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن خطبے سے پہلے یعنی امام کے ممبر میں چڑھنے سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اچھی طرح سے اس سے پہلے وہ غسل کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور مسجد میں اس نیت سے حاضر ہوتا ہے کہ آج ہم جمعے کے وہ اجر و ثواب کو لیں گے، اور اس کے لیے وہ حاضر ہوتا ہے، تو صحیح ترغیب کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور مزید 3 دن ایکسٹرا یعنی 10 دن کے صغیرہ گناہوں کے اللہ رب العالمین اس کا کفارہ کرتا ہے۔ اور سید بن مسیب یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جمعہ کا یہ اہتمام نفلی حج سے بہتر ہے، جمعے کے دن کا جو اہتمام کرتا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو جمعے میں تو آتے ہیں لیکن کب؟ جب جماعت شروع ہونے والی ہوتی ہے تب آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور جمعے کا اہتمام کریں۔ یہ جمعے ایک ہفتے کا عید ہے، غور سے جمعہ کو سننا۔ جو لوگ بھی غفلت کی علامت کہ جمعے کی نماز میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں لیکن وہ سوتے رہتے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، بھاگو۔ یہ ذکر کیا ہے؟ یہ خطبہ ہے، اسے غور سے سننا، امام کی طرف دیکھنا، یہ آپ کے 10 دن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آج جمعے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگل بگل لوگ ہیں، کوئی آئے، کوئی بات ایسی ہو رہی ہے، لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں، سلام بھی کر رہے ہیں، موبائل میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے جس نے اپنے جمعے میں بیٹھے ہوئے ایک دانہ سے، ایک تاغہ سے بھی اگر کھیلتا ہے، کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، فقط لغو، اس نے اپنے جمعے کو برباد کر لیا۔ جمعہ کے ثواب ہے، اس طرح سے جائے نہ کریے کسی سے بات کر کر، کسی کی طرف اشارہ کر کر،
کسی سے کوئی بات آپ کرتے ہیں، یہ جمعے کو آپ برباد کرتے ہیں۔ اگر جمعے کا اجر و ثواب پانا ہے تو اس کا اہتمام کرے، پہلے بیٹھے۔ جبکہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن آتا ہے پہلے امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے وہ شخص جنت میں بھی پہلے داخل ہوگا۔ جو شخص پہلے تو آیا لیکن امام سے دور ہو کر ہمیں دیوال سے ٹیک لگا کے بیٹھنا، پیلر سے ٹیک لگا کر بیٹھنا، ہم آگے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو جان لیجئے کہ اللہ کے رسول جنت میں جائیں گے لیٹ سے جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھیے۔ ایک اور روایت میں بیان کرتا ہوں جو صحیح ترغیب کے ہے، ابو القبصہ العنماری رضی اللہ تعالی عنہ جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کو دی گئی، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کو دی گئی۔ العبد علمہ ومالہ، جسے اللہ رب العالمین نے علم دیا اور مال دیا، اتق اللہ، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وعمل بہ، اس پہ عمل کرتا ہے، وصلہ رحم، اور صلہ رحم کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، وہ سب سے بہتر انسان ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا، وہ شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگاتا، میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی عمرہ میں جاتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی حج کرتا۔ اپنی خوبصورت نیت کی وجہ سے اللہ نے اسے علم دیا لیکن مال نہیں دیا، تو ایسا شخص اپنی نیت کے بنا پر اس پہلے شخص کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، صرف اپنی خوبصورت نیت کے بنا پر۔ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال تو دیا لیکن علم نہیں دیا، اس نے مال کو خرچ کیا، اللہ سے ڈرا نہیں، رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا، ایسا شخص جو ہے وہ بدبخت شخص ہے، جس کو اللہ نے مال سے نوازا لیکن علم نہیں دیا، ایسا شخص بدبخت شخص۔ چوتھا وہ شخص جسے اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، اور وہ خواہش کرتا ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کی حال ہے کہ ایکٹرز کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کاش اس کی طرح ہم بھی اس طرح ہو جاتے، ہم بھی اس طرح دکھنے لگتے، ہم بھی اس طرح کام کرتے، ہم بھی اس طرح کا شراب پیتے یا اس طرح محفلوں میں جاتے۔ تو وہ شخص اس فلم میں کام کر کر جتنا گناہ کما رہا ہے، تم اپنی نیت کے بنا پر اپنے گناہ کما رہے ہو۔ جو تم برائی کو دیکھ کر، دوسرے برے شخص کو دیکھ کر اس دل میں خواہش پیدا کر رہے ہو کہ میں بھی یہ گناہ کرتا، میرے پاس مال ہوتا میں بھی ایسا کرتا، تو وہ شخص تو کر کر کما رہا ہے، تمہاری نیت کے بنا پر اللہ رب العالمین تمہیں بھی وہ گناہ دے رہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے لوٹ رہے تھے، پہاڑوں سے اتر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کو کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جو مدینہ میں ہیں آج اجر میں تمہارے ساتھ شامل حال ہے، تم جو جہاد کر کر لوٹ رہے ہو، تم نے جو مشقت اٹھائی، پہاڑوں پہ چڑھے، پہاڑوں پہ اترے، بھوک کو برداشت کیا، ہر ایک چیز کو تم نے جو برداشت کیا، وہ مدینہ میں رہ کر اس اجر کو پالیے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افی المدینہ، کیا وہ مدینہ میں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں مدینہ میں، اپنی خوبصورت نیت کے بنا پر، اپنی عذر کے بنا پر وہ تمہارے ساتھ شامل نہ ہو سکے، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے بھی نوازتا تو وہ شامل ہوتے، لیکن اپنی نیت کے بنا پر وہ جہاد کا ثواب، تمہارے ساتھ ہر مشقت کا ثواب وہ لے رہے۔ تو اسی طرح جو شخص بھی صحیح ترغیب کی روایت ہے کہ کسی حاجی کا سامان کی تیاری کرتا ہے، کسی حاجی کو پہنچاتا ہے، کسی عمرہ کرنے والے کو پہنچاتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا میں بھی حج کرتا، اس کی اس نیت کے بنا پر وہ شخص وہاں حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا، اللہ رب العالمین اسے وہ اجر سے نواز دیتے ہیں، وہ چیز اسے دے دیتے۔ ہماری خوبصورت نیت کے بنا پر ہم وہ کام نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین وہ اجر ہمیں دیتے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، اس کا ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ جا رہے تھے حج کے لیے، نفل حج تھا ان کا، اپنے ساتھیوں کو لے کر جا رہے تھے۔ جب وہ مکہ پہنچنے سے پہلے کہیں پر پڑاؤ ڈالے، ایک گاؤں، ایک بستی میں، تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کے سامنے جہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہے، ایک مری ہوئی مرغی پھینکی ہوئی تھی۔ ایک بچی گھر سے نکلتی ہے اور اس مرغی کو اٹھا کر گھر میں لے جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک جو 10 لاکھ حدیثوں کے محدث، بڑے عالم، مجاہد، وہ اپنے ساتھی کو کہتے جا کر پتہ کرو معاملہ کیا ہے۔
اس گھر میں کون سی ایسی مجبوری ہے جو مردار کھانے کے لیے تیار ہو گئے؟ جا کر پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ 15 دن پہلے یا 20 دن پہلے انتقال کر گیا، گھر پہ جو پیسے تھے ختم ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے 3 دن سے بھوکے ہیں، اب مرنے کے کگار پہ، اس لیے ان لوگوں نے اس مرغی کو اٹھا کر لے گیا۔ عبداللہ ابن مبارک اپنی پوری جو پیسہ لے کر آئے تھے حج کرنے کے لیے پورا کا پورا اسے دے دیے، اور اپنے خزانچی کو کہتے کہ ہر مہینے کا تم اس کا معاوضہ باندھو، جو اس کا ہوتا دو۔ عبداللہ ابن مبارک اگلے سال حج کرے گا۔ ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ تھے وہ کہے کہ جب رات کو میں سو گیا، خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک آواز لگانے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عبداللہ ابن مبارک کی حج کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ نیت خالص ہو تو آپ کا ہر ایک عمل نہیں بھی کریں گے اللہ وہ اجر آپ کو نواز دیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت جو خالص ہوگی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر باپ کو پڑھانے سے پہلے، ہر جمعے کے خطبے سے پہلے انما الاعمال بالنیات کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ اپنی نیتوں کو درست کریں۔ کتنے لوگ ہیں اپنی نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ اجر کو نہیں پہنچ سکتے جو اجر ان کو ملنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان اجر کو ہم پانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے نیت اچھی کریں، اللہ رب العالمین ہر قدم پہ ہمیں وہ عمل کا ثواب دیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی حجاج کرام حج میں گئے ہیں اللہ تو ان کے مشکلات، ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ۔ اے اللہ ان کے حجوں کو تو قبول فرما دے اللہ۔ اے اللہ حفاظت کے ساتھ انہیں لے جائے اللہ، حفاظت کے ساتھ ان کے گھروں کو لوٹا دے اللہ۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما اللہ۔ اے اللہ ان کے ہر ارکان، ہر واجبات کو اللہ پوری طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی حج نہیں کیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تیرے گھر کی زیارت کرے اللہ، ہمیں بھی وہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو تو بخش دے اللہ۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ، ہاسپٹل میں زیر علاج ہے اللہ، تمام کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ۔ اے اللہ تمام کے بچوں کی حفاظت فرما اللہ۔ اے اللہ مسلمانوں کی عزت آبروز کے مال و دولت کی حفاظت فرما اللہ۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی اے اللہ نیک اور صالح اولاد انہیں عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ان جوڑوں کے اندر محبت پیدا کر اللہ۔ اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی اے اللہ ان نیک اور صالح اے اللہ ہر ایک کو بیٹا اور ایک ان کے بیٹیوں کو اللہ نے ایک جوڑا صالح عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ماں باپ کے سر سے ان کے تکلیف، ان کے پریشانیوں کو دور فرما اللہ۔ اے اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہر میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت محبت پیدا فرما اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔